अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मजालिम की इंतहा, कई बस्तियां वीरान, हजारों अफराद पनाह गजी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तमाम हिंदू दहशतगर्दों का संघ परिवार से है ताल्लुक। आंध्र प्रदेश में सीमा आंध्रा मुलाजमीन का एहतजाज जारी, बरकी सरबराही में खलल। हिंद पाक क्रिकेट सीरीज बहाल करने वसीम अकरम की ख्वाहिश। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जमीयत उलमा हिंद के कायद महमूद मदनी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के फसाद से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। उन्होंने इन वाक़यात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। महमूद मदनी ने फसाद से मुतासरा इलाकों में दिल खराश मनाजिर देखे हैं। शाहपुर, हसबान और दीगर कई मुआज़ात में कहीं भी फौज नजर नहीं आ रही थी। कई बस्तियां वीरान हो गईं। लोग अब भी घर बार छोड़कर हजारों की तादाद में खौफ के आलम में नकल मुकाम कर रहे हैं। मुतासरा ख़वातीन ने जमीयत के वफ़द को फसाद की दर्द भरी दास्तानें सुनाई। ख़वातीन पर ढाए गए मजालिम सुनकर जमीयत के अरकान वफ़द के रोंगटे खड़े हो गए। एक खातून ने बताया कि उनके बेटे को जिंदा जला दिया गया। अभी तक कई नाशें खुलेआम पड़ी हुई हैं। उन्हें दफनाने के लिए भी कोई मुसलमान इलाके में मौजूद नहीं। हजारों की तादाद में लोग पनाहगजीन बन गए हैं। झूला मौजे से तकरीबन 10,000 अफराद फरार हो गए। शाहपुर से 4,000 अफराद, बोदना से तकरीबन 10,000 अफराद राह फरार इख्तियार करते हुए रिलीफ कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं। उन्हें खाने पीने का सामान भी मैसर नहीं। हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की इमदाद फराहम नहीं की जा रही है। मौलाना महमूद मदनी ने जाट लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपील की कि वो साबिक़ की तरह मुसलमानों के साथ इत्तेहाद बरकरार रखें और अमन कायम करें। जाट तबके के लोगों ने भी मौलाना मदनी को यकीन दिलाया कि मुसलमानों से खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। क़ब्ल अज़ीं जमीयत उलमा हिंद ने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मकतूब रवाना करते हुए मगरबी उत्तर प्रदेश में तशद्दुद पर काबू पाने में नाकामी और दानिस्ता लापरवाही पर अखिलेश यादव हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा किया। जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मुजफ्फरनगर और शामली के फसाद ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद नज़्म ज़ब्त की अबतर सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि JUH के मरकजी वफ़द के साथ उन्होंने कई फसाद ज़दा इलाकों का दौरा किया और ये देख कर उन्हें सख्त सदमा पहुँचा कि रियासती हुकूमत के बुलंद बांग दावों के बावजूद कई मुआज़ात में कहीं कोई फोर्स नहीं है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने RSS पर इल्ज़ाम आयद किया कि गिरफ्तार शुदा तमाम हिंदू दहशतगर्दों का संघ परिवार से ताल्लुक है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के एक महासम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें यह कहने में कोई पसोपेश नहीं कि तमाम हिंदू दहशतगर्द जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके ताल्लुकात RSS से हैं। इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि इन तमाम के ताल्लुकात इस तंजीम से क्यों हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। ये पहली मर्तबा नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने भगवा तंजीम के खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि RSS मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बमों की फैक्ट्रियां चला रही है। संघ परिवार क़यादत पर तनकीद करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग काली टोपियां पहनते हैं उन्हें काली झंडियां दिखानी चाहिए थी। सीनियर कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने महात्मा गांधी की हलाकत से लेकर 2 साबिक़ वज़राए आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कत्ल तक दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा तकलीफ उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को हिदायत दी है कि वो मरकज़ के ताउन से मुजफ्फरनगर में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे और इस फसाद में फंसे हुए लोगों को उनके इलाकों में मुंतकिल होने में सहूलत फराहम करे। मफाद आमा के तहत पेश करदा एक दरख्वास्त पर अदालत ने इस सिलसिले में मरकज़ और हुकूमत उत्तर प्रदेश को नोटिसें जारी की हैं। चीफ जस्टिस P सदाशिवम की क़यादत में बेंच ने अखिलेश यादव हुकूमत की जानिब से अमन व ज़ब्त में निमटने में मरकज़ को शामिल किए जाने की मुखालिफत को नामंजूर किया और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मरकज़ की मदद हासिल करे।
فساد میں متاثرہ افراد کی جانب سے یہ درخواست داخل کی گئی تھی۔ ان کی سینئر وکیل گوپال سبرامنیم نے پیروی کی۔ آندھرا پردیش کی کرن کمار ریڈی حکومت کو اس وقت دھکا لگا جب آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے سیاسی پس منظر رکھنے والے 4 انفارمیشن کمشنرز کے تقرر کو کالعدم قرار دیا۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ ان کی جگہ نئے عہدیداروں کا تقرر کیا جائے۔ حکومت نے سابق سول جج امتیاز احمد، سابق رکن ضلع پریشد ایل تانتیا کماری، سابق PRP قائد وجے نرملا اور یوتھ کانگریس کے قائد وی وینکٹیشورلو کو انفارمیشن کمشنر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ ریٹائرڈ IAS عہدیدار پدمنابھ ریڈی کی جانب سے داخل کردہ ریٹ درخواست کی بنیاد پر اس تقرر کو عدالت نے کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اندرون 6 ہفتے ان کے بجائے دیگر عہدیداروں کو مقرر کرنے کے مناسب اقدامات کرے۔ عدالت کا یہ فیصلہ کانگریس حکومت کے لیے پریشانی کا سبب سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت نے سیاسی پس منظر کے پیش نظر ان 4 کے ناموں پر گورنر آندھرا پردیش ESL نرسمن کے اعتراض کو قبل ازیں نظر انداز کر دیا تھا۔ قانون حق معلومات کے تحت انفارمیشن کمشنرز کے طور پر ان 4 کے تقرر کے لیے بھیجے گئے ناموں کو گورنر کی جانب سے مسترد کرنے کے باوجود حکومت ان کا تقرر کرنے پر مصر تھی اور جاریہ سال فروری میں ان کے ناموں کو قطعیت دی گئی۔ گورنر نے منظوری کے لیے بھیجی گئی فائل کو اس مسئلے پر دوبارہ غور کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے گزشتہ سال فروری میں چیف منسٹر کو واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے باوجود حکومت نے ان 4 کو ہی انفارمیشن کمشنرز کے طور پر مقرر کیا۔ RTA کے جہدکاروں اور بیشتر غیر سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے الزام عائد کیا تھا کہ حکومت RTI قانون کے جذبے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حق معلومات کے ادارے کو سیاسی باضابطہ کاری کے مرکز میں تبدیل کر رہی ہے۔ آندھرا پردیش کی مجوزہ تقسیم کے خلاف سیما آندھرا علاقے کے محکمہ برقی کے ملازمین کی 72 گھنٹے کی ہڑتال کا آغاز ہو گیا۔ اس ہڑتال سے برقی کی پیداوار اور سربراہی متاثر ہوگی۔ ہڑتال کے سبب سیما آندھرا کے 13 اضلاع کے تقریباً 30,000 ملازمین نے ہڑتال کا آغاز کیا ہے۔ مزید 20,000 کنٹریکٹ ورکرز بھی ہڑتال میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس ہڑتال سے امکان ہے کہ 7,196 میگا واٹ برقی کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے اور سدرن گرڈ جو جنوبی ہند کی 4 ریاستوں آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا کو جوڑتا ہے متاثر ہو سکتا ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں جمعرات کو ہڑتال کا اثر دیکھا گیا۔ سیما آندھرا الیکٹریسٹی JAC نے قبل ازیں غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا تھا، تاہم چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے بات چیت کے بعد JAC نے اپنے موقف کو نرم کر دیا۔ اس ہڑتال سے نہ صرف سیما آندھرا کے 13 اضلاع تاریکی میں ڈوب سکتے ہیں بلکہ سدرن گرڈ سے پورے جنوبی ہند کو سربراہ کیے جانے والے 30,000 میگا واٹ گنجائش والے گرڈ کے ٹرپ ہونے سے جنوبی ہند متاثر ہو سکتا ہے۔ اس ہڑتال سے تلنگانہ کے کسان بھی متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ کسان آبپاشی کے لیے پمپ سیٹس پر منحصر ہیں۔ اسی دوران پولیس نے سیما آندھرا کے برقی ملازمین کے JAC کے صدرنشین سائی بابو کو ودیوت سدھا کے قریب احتجاج کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا۔ صدر تلگو دیشم N چندر بابو نائیڈو عزت نفس یاترا کے پہلے مرحلے کے اختتام کے بعد دارالحکومت حیدرآباد واپس ہوئے۔ انہوں نے پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا۔ صدر تلگو دیشم نے اس موقع پر کہا کہ اگر موجودہ صورتحال سے خوف زدہ ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں تو سیاست نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عزت نفس یاترا کے دوران زبردست عوامی رد عمل اور دیگر تجربات سے پارٹی قائدین کو واقف کرایا۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس تلگو دیشم کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے اپنے سیاسی مفاد کے لیے سازشیں رچ رہی ہے اور کانگریس پارٹی کو تمام علاقوں میں عوام سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت تلنگانہ راشٹر سمیتی یا YSR کانگریس کی طرح ریاست کے کسی ایک علاقے تک محدود ہو کر نہیں رہ سکتی۔ صدر AP NGOز ایسوسی ایشن اشوک بابو نے کہا ہے کہ متحدہ ریاست کی برقراری کے لیے جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں 16 ستمبر کے بعد شدت پیدا کی جائے گی۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 16 ستمبر کو عوامی تنظیموں کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا ہے
جس میں آئندہ کے لائے عمل کو قطعیت دی جائے گی۔ اشوک بابو نے کہا کہ اس اجلاس کے بعد وہ مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں متحدہ ریاست کے حامی وکلاء اور ملازمین پر جو حملے ہوئے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیدرآباد متحدہ ریاست کی تحریک چلانے والوں کے لیے غیر محفوظ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ انہیں تحفظ فراہم کرے۔ اشوک بابو نے الزام لگایا کہ متحدہ ریاست کے حامیوں کے ساتھ پولیس کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ تحریک کے دوران لا اینڈ آرڈر کے کوئی بھی مسائل پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ صدر اے پی این جی او نے سیما آندھرا ایم پی سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کو جوں کا توں برقرار رکھنے کے لیے صدر کانگریس سونیا گاندھی پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم سے متعلق قرارداد اگر ریاستی اسمبلی میں لائی جاتی ہے تو تمام جماعتوں کو وپ جاری کرنا چاہیے تاکہ تمام ارکان اسمبلی اس میں حصہ لے سکیں۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ سیما آندھرا کے برقی کے شعبے جات میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کیوں ہڑتال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وضاحتی بیان جاری کریں۔ ہریش راؤ نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر سیما آندھرا کے برقی کے شعبے جات میں ملازمین سے اگر علاقے تلنگانہ میں برقی کٹوتی ہوگی تو وہ تماشائی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے سیما آندھرا کے عوام اور سرکاری ملازمین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیاسی قائدین کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سیما آندھرا کے علاقوں میں آر ٹی سی کی بسوں کو چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ سیما آندھرا کے عوام اور سرکاری ملازمین کیوں جے سی ٹریولز اور دیگر خانگی ٹریولز کو ان کی بسیں ان کے علاقوں میں چلانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ہریش راؤ نے سیما آندھرا کے قائدین کی جانب سے پولیس کانسٹیبل سرینواس گوڑ اور سری سیلم گوڑ کو ان کی ملازمت سے ہٹا دینے کے مطالبے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کانسٹیبلز نے جو جے تلنگانہ کا نعرہ لگایا تھا، کیا متحدہ آندھرا پردیش میں جے تلنگانہ کا نعرہ لگانا غلطی ہے؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ ضرور شروع ہونی چاہیے، کھیل سے سیاست کو دور رہنا چاہیے۔ کرکٹ کی بحالی سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ سابق آل راؤنڈر وسیم اکرم اپنی آسٹریلیائی اہلیہ شیزا تھامسن کے ہمراہ کراچی روانگی سے قبل لاہور ایئرپورٹ پہنچے تو بہت حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ ہند پاک کرکٹ سیریز سے زیادہ مقبول اور دباؤ والی سیریز ہوتی ہے۔ وہ جب ہندوستان کے خلاف کھیلتے تھے تو ان پر پوری قوم کا دباؤ ہوتا تھا۔ وسیم اکرم نے مزید کہا کہ ان کی اہلیہ کو لاہور بہت پسند آیا اور انہیں پورا پاکستان گھمانا چاہتے ہیں۔ شلوار قمیص میں ملبوس وسیم اکرم کی اہلیہ شیزا تھامسن بھی خوش دکھائی دے رہی تھی اور انہوں نے سر پر دوپٹہ سیدھا کیا تو وسیم اکرم نے بھی ان کی مدد کی۔ شیزا نے صحافیوں کے استفسار پر مسکراتے ہوئے تھوڑی اردو میں بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم جہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ روابط کی احیاء کی حمایت کر رہے ہیں، وہیں ٹیم کے ایک اور سابق اور متنازع فاسٹ بولر شعیب اختر نے اپنے بیان میں پی سی بی کو مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کرکٹ روابط کی بحالی کے بی سی سی آئی کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنی ٹیم پر تمام تر توجہ مرکوز کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دنیائے کرکٹ کی ایک طاقتور ٹیم بنانے کے لیے مساعی کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبر نامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔